والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پر کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پلانے کے احکامات ارشاد فرمائے کہ مائیں اپنے بچوں کو کتنے عرصے تک دودھ پلائیں اور دودھ پلانا کس صورت میں لازم ہے، کس صورت میں نہیں، یہ تمام احکام ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ ایک دفعہ آیت کا ترجمہ، پھر اس پہ ایک دفعہ تبصرہ کر لیتے ہیں اور پھر اگلی آیت پہ چلیں گے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو کامل 2 سال۔ لمن ارادہ، یہ اس شخص کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے ارادہ کیا ان یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اگر بچہ ماں کے دودھ پر ہی اکتفا کرے، کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا، کسی رشتہ دار کا یا دائی وغیرہ کا، یا اسی طریقے سے جو پاؤڈر کے دودھ وغیرہ آتے ہیں، یا کسی بھی اور غذا پر وہ مطلب اس کو قبول نہیں کر رہا، چاہے اس طریقے سے کہ وہ پیتا ہی نہیں ہے یا اس طریقے سے کہ پی لیتا ہے لیکن پھر وہ نکال دیتا ہے سب، بعض اوقات بچے کے معدے ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو ماں پہ واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اس وقت تک دودھ پلائے گی کہ جب تک یا تو 2 سال پورے ہو جائیں، یا پھر بچہ از خود بعض اوقات 1 سال میں 1.25 سال میں دودھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب کیونکہ ماں کے دودھ کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر اکتفا نہیں کر رہا ہے تو واجب ہو گیا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ دائیاں وغیرہ ہیں وہ دودھ پلا دیتی ہیں، کوئی خاندان کی دوسری عورت ہے وہ دودھ پلا دیتی ہے اور بچہ اس کا دودھ قبول بھی کر رہا ہے، اور ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں بعض اوقات مختلف انگلش دودھ لکھ دیتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں وائٹامنس وغیرہ کے اعتبار سے اور بچے کے لیے مفید ہوتے ہیں، تو اور بچہ ان کو قبول بھی کر رہا ہو تو پھر بھی اب بھی ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ اسی طرح 2 سال کی مدت تک کمپلیٹ دودھ پلانا یہ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ یہ اس شخص کے لیے احکام ہے جو اپنی زوجہ سے 2 سال تک دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی چاہتا ہے کہ بچے کو ابتدائی غذا ماں کے دودھ سے ہی حاصل ہو تو وہ 2 سال تک دودھ پلوا سکتا ہے۔ تو چنانچہ جو مرد کے ارادے پر موقوف کر دیا گیا تو چاہے تو پلوائے چاہے تو نہ پلوائے، اور چاہے تو 2 سال کی مدت پوری کرے نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب 2 سال کی مدت مقرر کر دی گئی تو اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ پھر 2 سال کی مدت کا ذکر کرنا بالکل بے معنی سا ہوتا، لہٰذا بچے کی تاریخ پیدائش کو ملحوظ رکھا جائے، اور جب سے ماں اس کو دودھ پلانا شروع کرے، جیسے شروع سے بچے ماں فیڈ کراتی ہے بچوں کو، وہ تاریخ نوٹ کر لی جائے اور پھر ٹھیک 2 سال بعد دودھ پلانا موقوف کر دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر ان عورتوں کا یعنی ماؤں کا رزق بھی ہے اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی ہیں شریعت کے تقاضے کے مطابق، یعنی جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا آدمی ہے، مالدار ہے تو مالداروں والا عورت کو نفقہ دے گا، اوسط درجے کا اوسط درجہ، ادنیٰ درجے کا ادنیٰ درجے کا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، چنانچہ مرد اپنی استطاعت کے مطابق نان نفقہ دے گا۔ اس سے وہ بہنیں بھی سبق حاصل کریں کہ جو شوہر کی کم آمدنی کو دیکھنے کے باوجود اپنی ڈیمانڈز اس کے سامنے رکھتی رہتی ہیں، اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جی میری بہن کا شوہر وہ لے آیا، تم ابھی تک کچھ نہیں لے کر آئے، فلاں جو محلے والی ہے ان کے گھر میں یہ چیز آ گئی، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آئی ہے، فلاں نے آ کے مجھے فلاں چیز کا طعنہ دے دیا ہے اور تم فلاں چیز لے کر نہیں آتے ہو، اس طریقے سے وہ مرد کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مرد میں استطاعت اور ہمت نہیں ہے اور عورت خواہ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو ہم نے ابھی مضمون آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کا اعادہ فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، بچے کی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت میں ضرر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر بچہ کسی اور کا دودھ قبول کر رہا ہے، کسی اور غذا پر وہ پل سکتا ہے اور ماں نہیں چاہتی کہ اس کو دودھ پلائے،
تو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، اب جبر اور زبردستی کرنا منع ہوگا، اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ ولا مولود لہو بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت دی جائے، اس طرح کہ عورتیں نان نفقے کا زیادہ مطالبہ شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کی مثل ہے، اس کی وضاحت میں کر چکا تھا، یعنی بعض وقت باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ کسی اور کی کفالت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا بچے کا نان نفقہ اس شخص پہ لازم ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پھر جو اس بچے کا ولی بنے گا اس پر اسی کی مثل ہے جیسے اس بچے کا باپ اسے نان نفقہ دیا کرتا تھا۔ پھر آگے اسی مضمون کا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اعادہ فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر یہ دونوں میاں بیوی ارادہ کریں تو یہ دودھ چھڑا سکتے ہیں اس بچے کا باہم رضامندی سے، باہم مشاورت سے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پس ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر دونوں باہم شوہر میاں بیوی رضامند ہیں کہ چلو ہم کسی اور بچے سے دودھ پلوا دے، کسی اور عورت سے دودھ پلوا دیتے ہیں بچے کو، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی اور شرعی احکام کے تسلسل سے نزول کے درمیان اپنے صاحبزادے کو بھی اسی طرح دائی کے حوالے کیا اور دودھ پلوایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عربوں کے اندر رائج تھا، اگر ماں پہ دودھ پلانا واجب ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کرتے بلکہ دوسرے احکام بیان فرماتے۔ پھر اسی مضمون کا اعادہ فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ اپنی اولاد کو دائی سے دودھ پلواؤ تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں صراحتاً پھر وہی بات بیان ہو گئی کہ ماں پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اگر بچہ دائی کا دودھ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ دائی سے آپ دودھ پلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی شرط بیان فرمائی کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس دائی کو وہ دے دو جو عرف کے اعتبار سے، جو شریعت کے تقاضے کے مطابق اس سے طے ہوا ہے، یعنی اجرت وغیرہ۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دائی اپنے دودھ کو بیچنے کی نیت نہیں کرے گی کیونکہ وہ دودھ کی مالکہ نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کے کسی بھی عضو کے مالک نہیں ہوتے، فقط اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استعمال کے لیے چیزیں دی ہیں۔ چنانچہ وہ دائی اس بات کا ارادہ کرے گی کہ میں ایک وقت دے رہی ہوں، میں بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اور میں مطلب اتنی دیر تک اپنا اور کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں، تو اس مشغولیت کے وہ پیسے لے سکتی ہے، وقت کے پیسے لے سکتی ہے، جیسے کہ پرانے زمانے میں دائیاں لیا کرتی تھیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کا حکم اس لیے بیان فرمایا کہ جتنے پیچھے احکام ہیں ان میں اپنی مرضی سے کوئی ترمیمات نہ کر لو۔ جیسے ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی کچھ رسم و رواج بنے ہوتے ہیں، تو شریعت اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں ایک قید ضرور لگاتی ہے کہ اگر وہ شریعت کے احکام سے ٹکراتے ہوئے ہوں تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی ہمارے دادا جان نے یہ اصول بنایا تھا، ہمارے ابا جان نے بنایا تھا، ہماری اماں جان نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے۔ باپ، دادا، نانا، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، سردار صاحب، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب تقسیم فرمائے ہیں۔ اگر کسی کو نانا کی حیثیت سے عزت دی ہے تو میرے رب نے دی ہے، اگر کسی کو سردار بنایا ہے کسی قبیلے کا تو میرے رب نے بنایا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا خاندان کا بڑا اپنے باطنی تکبر میں مبتلا ہو کر معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو معمولی سمجھے۔ یاد رکھیں کسی کے حکم کو، کسی کے آرڈر کو معمولی سمجھنا خود اس ذات کو معمولی سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بھی غور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں اور وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا تو ہم اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، ہمیں بڑے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ ہماری بات کو رد کر دیا گیا، تو ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کر دی، ہمیں ذلیل کر دیا، ہمارا کہنا نہیں مانا۔ اب اگر سامنے والا کہے کہ آپ کو ذلیل کہاں کیا ہے، میں نے تو صرف حکم نہیں مانا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا ہم تو اس کی بات تسلیم نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے بھئی حکم نہ ماننا اصل میں ہمیں حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہماری کوئی عزت تمہاری نگاہوں میں ہوتی، کوئی مقام ہوتا تو کبھی بھی ہمارا حکم نہ ٹالتے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی بہن جو اپنے لیے تو یہی پسند کرتے ہیں کہ اولاد، شوہر اسی طرح بیوی کو، استاد اپنے ماتحت کو، افسر اپنے ماتحت کو، استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو
یہی مطلب سمجھاتا بھی ہے اور ان سے یہی توقع رکھتا ہے کہ میری عزت اسی میں ہے کہ تم میرا حکم مانو، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ برا محسوس کرتا ہے، اپنے لیے بے عزتی سی محسوس کرتا ہے، ذلت محسوس کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ چیزیں یعنی ذلت معاذ اللہ یا کوئی اور بے عزتی وغیرہ کیا ثابت ہوگی؟ اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ کوئی کتنی بھی نافرمانیاں کر لے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ کوئی منفی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ ہم جو معمولی سے انسان ہیں اپنے لیے تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر لیے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں بعض اوقات اس طرح کے قوانین بنا لیے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ٹکراتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے واتقوا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ جو احکام بیان کر دیے ان کو پورا کرو۔ اب یہ نہیں کہ تم ان کو احکام کو پارا پارا کر کے اپنے کچھ احکام بنا لو، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کی علامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اطاعت باری تعالیٰ مکمل اور کامل طریقے سے ہونی چاہیے۔ لہٰذا کسی خاندان میں اگر کوئی خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں بن گیا۔ اگر اسی خاندان کی کوئی خاتون کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی بچے کو، اور کوئی دائی وغیرہ موجود ہے، بچہ دوسری غذا پہ پلتا ہے، تو یہ اس عورت کا حق ہے، وہ کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے۔ شوہر اگر اسے کہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے بات مان لے۔ میں کوئی خدا نخواستہ خود سری پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں تو ایک شرعی حکم آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہرحال اس عورت کا حق ہے۔ اسی طرح اگر اپنا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلوانا چاہ رہا بچے کو، کسی اور سے پلوا لوں گا، کوئی بھی اس میں مصلحت ہو سکتی ہے جو آپ گمان کر سکتے ہیں، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اس کو ٹارچر کرتے ہیں اور اسے دلائل دیتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں تو جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں۔ جس پلاتی ہوں گی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے قاعدہ شرعیہ، اور وہ قاعدہ اگر آپ کو سیکھنے کی آج تک توفیق نہیں ہوئی تو آپ سیکھ لیجئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ نئی نئی باتیں پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں۔ قرآن تو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے نازل ہوا۔ ہم نے قرآن کی صرف عربی عبارت پڑھنی سیکھی ہے، ہم نے نہ ترجمے سے اس کو پڑھا، نہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، نہ سمجھ کے قرآن پڑھنے کی کبھی زحمت گوارا کی۔ اس لیے یہ وہ مضامین جو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے نازل ہوئے، اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ کلام ازلی اللہ تعالیٰ کا، ازل سے ہی یہ تو کلام موجود ہے، لیکن چلیں ہمارے سامنے اگر آیا تھا تو 1500 سال پہلے اس کا نزول ہوا، اور آج تک، اور جب سے آپ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک یہ آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ اب پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، ہم نے قرآن کو معمولی سمجھ کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، مضامین قرآن پہ واقفیت کا تو شعور ہی نہیں ہے، اور پھر جب کوئی قرآن کی ہی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے تو بولتے ہیں یہ کہاں سے نئی بات نکال کے لے آئے۔ یہ دعویٰ تو وہ کرے کہ جس نے قرآن کو یعنی کھنگال لیا، حدیثیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، اور علم دین یعنی ذرہ ذرہ اس کے سامنے اس کے پیش نظر ہے، وہ اگر یہ بولے نا کہ یار یہ نئی چیز کہاں سے لے آئے، کہ بھئی میں پورا قرآن جانتا ہوں، حدیثیں جانتا ہوں، پورا فقہ میں نے پڑھا ہوا ہے، آج تک ایسی چیز تو نہیں پڑھی، یہ کہاں سے لے آئے، اس شخص کو یہ زیبا ہے اور لائق ہے یہ اس بات کا کہ یہ اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن جس نے کبھی علی بے بھی دین کی نہ پڑھی ہو، وہ جب یہ بولے کہ یہ کہاں سے لیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا۔ واہ سبحان اللہ، اگر آپ نے نہیں سنا تھا، آپ کو کیا پتا کہ امریکہ کی 50 گلیوں کے اندر کون کون لوگ رہتے ہیں، آپ نے نہیں سنا تو کیا اس کا مطلب ہے وہاں وہ لوگ رہیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ نے نہیں سنا؟ تو نہ سننے سے کسی حقیقت کا انکار تو نہیں کر سکتا نا انسان، اس لیے بہرحال برا نہ مانے، اور اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کریں کہ خاندانی رسومات کو تابع شریعت بنانا کمال ہے، نہ کہ معاذ اللہ شریعت کو توڑ پھوڑ دینا اور اپنے خاندانی جھوٹے اصولوں کی پاسداری کرنا، یہ کوئی بڑا کمال ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے نان نفقہ بعض مرد حضرات نہیں دیتے، اس پہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اور نان نفقے عورتوں کو دو، حساب کتاب کرو کہ ایک عورت کا کھانے پینے کا، رہائش کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے مہینے کا کتنا خرچہ بنتا ہے، وہ عورت کو دینا شوہر پر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک اور مطلب یہ کہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ مت سمجھو کہ اگر تم بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں تو تم بھی نگاہوں کے سامنے نہیں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم وقت ہر مخلوق کے عمل پر واقف ہے۔ اگر آج کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اسی گرفت نہیں فرماتا تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے،
معذاللہ ثم معذاللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کریں کہ اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر سے غافل ہو جاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو ادھر سے غافل ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عظیم ذات ہے کہ اس کو تو اس کی صفات کو سمجھنا عقل سے ماورا ہے۔ وہ ہمہ وقت ہر مخلوق کو مکمل توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما رہا ہے، اس طرح کہ دوسرے سے اس کی توجہ ہٹتی بھی نہیں ہے۔ اب تمام جنات، فرشتے، انسان، چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض، ایک ایک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ہمہ وقت ان کی طرف مکمل توجہ ہے، چاہے وہ سخت اندھیرے میں ہوں چاہے روشنی کے اندر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو جب یہ باریک باریک ذرات اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں، وہ بیکٹیریاز جو ہمارے فضا میں اڑتے رہتے ہیں اور ہمیں نظر تک نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، ان کے اجزاء بھی اللہ نے بنائے ہیں، ان کو ایک نظام جو جسمانی وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو خود سوچئے پھر ہم جو ظاہری طور پہ دنیا میں اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتے ہیں۔ تو آج دنیا میں انسان کچھ الٹا سیدھا کر لیتا ہے، کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت پر آتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، اور بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرًا 30 مہینوں میں ہے۔ 30 مہینے 2.5 سال بنتے، 12 12 24 2 سال ہو گئے اور 6 30 2.5 سال۔ تو مطلب کہنے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اب اس میں بڑی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عورت کا حاملہ ہونا اور بچے کا دودھ چھڑایا جانا 30 مہینے میں ہے۔ تو اگر ہم 30 مہینے کو دونوں کے ساتھ کریں، مثال کے طور پہ بچے کا حمل یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے 30 مہینے تک، بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا 30 مہینے تک، دونوں کے ساتھ 30 مہینے کو لے لیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بیان کی ہے، کم از کم 6 ماہ، تو اور زیادہ سے زیادہ پھر 9 ماہ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات 2 سال میں بھی حمل ٹھہرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو مرد کے سپرم ہیں وہ عورت کے جسم کے اندر بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں تو پھر آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت اتنی حیرت انگیز ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ تو اسپرم جو ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ماں کے رحم کی طرف بڑھتے ہیں، تو بعض اوقات بیچ میں ہی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہی رہتے ہیں، اور کافی عرصے بعد، جس کے 2 سال مدت بیان کی کہ 2 سال میں بھی اگر عورت مثال کے طور پہ شوہر نے جسمانی تعلق بیوی سے قائم کیا اور عورت پاک باز ہے، نیک ہے، متقیہ ہے، 2 سال کے اندر اندر حمل ٹھہر گیا مثال کے طور پہ، تو نسب اسی باپ سے ثابت ہوگا۔ یہ بات آج سے 1500 سال پہلے تقریباً ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ارشاد بیان فرمائی، اور آج سائنس اس کی توثیق کر رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مرد کے جو جرثومے ہوتے ہیں یہ کئی ارب کے اعتبار سے، کئی ارب ہوتے ہیں، کئی ارب، وہ جو ماں کے رحم میں کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ مرتے جاتے ہیں اور 1 2 ہی جا کر وہ رحم میں جگہ بنا پاتے ہیں۔ اور یہ ڈاکومنٹری میں نے خود یہ ملاحظہ کی ہے کہ پھر وہ چلتے چلتے بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب ماں کے ایگ کے ساتھ ان کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ ہمارے سے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اب چونکہ 6 مہینے سے 2 سال، بیچ میں کون سی مدت ہو سکتی ہے کون سی نہیں، یہ تمام چیزیں مشتبہ ہیں، جو زیادہ والی ہوتی ہیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا کوئی بیان ہوتا ہے تو کم والی مدت کو اختیار کر لیا جاتا ہے، کم والی، سب سے کم سے کم۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص اگر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب طلاق تو 1 بھی ہے، 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، کون سی مراد ہوگی؟ تو جب شوہر کچھ بیان نہیں کرے گا تو کم از کم والی تو مراد لے ہی لیں گے کہ کم از کم والی تو یقینی ہے کہ طلاق تو ہوئی ہے نا، تو 1 تو یقینی ہے۔ اب شک و شبہ ہے 2 میں اور 3 میں، تو جو بغیر شک کے ہے وہ تو ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر کتنی ہوگی؟ 9 ماہ کے بعد بھی، 9 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد حمل ٹھہرے اور 1.5 سال بعد ٹھہرے، وہ سب مشتبہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ اس میں سے لے لیں تو باقی رہ گئے 2 سال، اور 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔
تو میں اس پہ اور مزید کلام کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں.